جو زکات دینے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے انعام مقرر کیا ہوا ہے، ریوارڈ علیحدہ ہے. یہ درجہ کوئی عام ثواب والے کام کا نہیں ہے. بے شمار ایسے عمل صالح ہیں جن کے لیے ریوارڈ کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اور جس طرح میں ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہو کہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں ہوں، میں ڈائریکٹلی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. اسی طرح سے یہاں پہ ڈائریکٹلی ارشاد ہے زکات دینے والوں کے لیے they will have their reward with their Lord. جو ان کا مولا ہے، ان کا مالک ہے، ان کا رب ہے، اس کے پاس ان کا ریوارڈ پڑا ہوا ہے. اس لیے جو رب کا ریوارڈ، رب کا انعام جیتنے والے ہیں، اس کی خواہش رکھنے والے ہیں، اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اس کی التجا دل میں رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک راستہ بنا دیا ہے. زکات دو، رب کا انعام ملے گا، سیدھا وعدہ ہے، اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ کوئی دوسری شرط نہیں لگائی اللہ رب العزت نے. زکات دو، you will find your reward with thy Lord. کہ اپنے رب کے پاس اس کا انعام تمہیں ملے گا. 1. اب میں اس کو تھوڑا سا بریک کر کے 4 اصول جو ابھی تک بیان ہو چکے، ان کے اندر ایک فارمولہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے. اب میں فارمولہ ڈسکلوز کرنے لگا ہوں. اور 4 جو اصول بیان ہوئے، وہ پہلا ہے وَآمَنُوا. They are believers. They are true believers. They believe from the core of their heart. وہ اندر سے ایمان لانے والے ہیں. ایمان رب کی ذات اور اس کی صفات پہ. ایمان آخری نبی علیہ السلام کی رسالت کی سچائی پہ. ایمان قرآن کے قانون کے اوپر. دوسرا، پہلی کوالیفیکیشن یہ کہ جو ایمان والے ہیں. دوسرا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Those who are good deed doers. اچھے کام کرنے والے ہیں. اور یہ جو اچھے کاموں کی تفصیل ہے، اس میں عوامی بھلائی کے سارے کام آتے ہیں، یہ یاد رکھنے والی بات ہے. اچھے کام کوئی صرف وہ باتیں نہیں ہیں جن کا تعلق میری ذات سے ہے. اچھے کام وہ سارے ہیں جن کا تعلق آپ کی ضرورتوں سے ہے، جن کا تعلق آپ کی خواہشوں سے ہے، جن کا تعلق آپ کے آدرشوں سے ہے، جن کا تعلق آپ کی امیدوں سے ہے، جن کا تعلق آپ کی تمناؤں سے، آپ کی آشاؤں سے ہے. اس میں قوم بھی شامل ہے، فرد بھی شامل ہے، معاشرہ بھی شامل ہے، رشتہ دار بھی شامل ہے، محلے دار بھی شامل ہے، غیر مسلم بھی شامل ہے، نان بلیورز بھی شامل ہے. مہربانی کا معاملہ محدود نہیں ہے کہ یہاں آ کے رک جانا ہے. یہ طے کر دیا گیا شروع کن سے کرنا ہے، اختتام کہاں ہونا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس لیے کہ قانون کس کا ہے؟ مین میڈ لا نہیں ہے، رب العالمین ہے. دوسرا، ٹھیک کام کرنے والے. تیسرا، وہ اقام الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں. ڈسٹنکشن ذہن میں رکھیے گا، نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا. اور چوتھا، وہ جو زکات دیتے ہیں. اب یہ فارمولہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کے ان 4 جو انسانی وصف ہیں، خصائص ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، کردار کے 4 اہم پہلو ہیں، ان کا اللہ رب العزت نے جو فارمولہ رکھا ہے وہ اس کے اگلے حصے میں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. They will have their reward with their Lord. On them shall be no fear nor shall they grieve. فارمولہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خوف سے نجات مل جائے، ڈر سے نجات مل جائے، تو آپ 4 کام کریں. سارے خوف اللہ رب العزت کا اپنا میکنزم ہے، یہ اس کا اپنا سچا وعدہ ہے، سچے نبی کے ذریعے، سچی کتاب کے ذریعے وعدہ ہے. سارا خوف دور ہو جائے گا یہ 4 کام کرنے سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے. اب میں آپ کو اس مضمون کے اگلے حصے کی طرف لے کے جاتا ہوں. میں نے پہلے کانسیپٹ آپ کے سامنے یہ رکھا کہ میرا رب آپ کا خدا خیر کا خدا ہے، وہ بھلائی کا، خیر خائی کا خدا ہے. میں حیران ہو گیا جب میں نے یہ سورہ دیکھی، سورہ الراف ورس نمبر 156. قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ایک ایک ورس گولڈن پرنسپلز ہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنے کے لیے ترجمے کے ساتھ قرآن حکیم کھولنا بہت ضروری ہے. میں ہمیشہ کی طرح پھر درخواست کرتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ جتنا بھی پڑھ سکیں روزانہ، اور اپنی ایکسیس میں رکھیں قرآن حکیم. جہاں آپ رہتے ہیں، جس کمرے میں آپ رہتے ہیں،
کوئی تھوڑی سی معتبر جگہ، اونچی جگہ، یہ بیڈ کا لیول ہے، تھوڑا سا یہاں کر کے آپ قرآن حکیم رکھیں، آپ کی دسترس میں ہو، اس کو روزانہ کھول سکے، کمرے میں آئیں تب کھول لیں، جب فارغ ہیں تب کھول لیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تب کھول دیں، اور دل مطمئن نہیں ہے تب کھول لیں، پریشانی ہے تب کھول لیں، ڈپریشن ہے تب کھول لیں، مایوسی ہے تب کھول لیں، خوشی ہے تب کھول لیں. یہ سارے موسموں کا، سارے لوگوں کا مینول ہے، اس کو کھولنا بہت ضروری ہے. اور جب آج میں نے آپ کے ساتھ اس لیکچر کے لیے قرآن حکیم کھولا تو ایک نئی بات میرے سامنے آئی، وہ اس موضوع میں اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ارشاد شروع اس طرح ہوتا ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ and ordain for us good in this world، کہ اے اللہ پاک اس دنیا میں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ صرف ایک دنیا سے دل لگانے کی ضرورت ہے، ان کے لیے یہاں پہ جواب موجود ہے. میں کبھی فتویٰ نہیں دیتا، میں صرف قرآن حکیم آپ کے سامنے کھول کے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور جواب کیا ہے؟ and ordain for us good in this world، کہ اس دنیا کی نعمتیں مانگنا بھی اللہ رب العزت کی شان کریمی کو کریمی کی بارش کرنے پہ دعوت دینے کے مترادف ہے. اس دنیا کی نعمتیں کیا ہیں؟ اچھا کردار ہو، اچھا نام ہو، اچھی صحت ہو، اچھی آمدنی ہو، اچھا روزگار ہو، اچھی اولاد ہو، اچھا چہرہ ہو، خوبصورت دل ہو، ایسا چہرہ جو شرمندگی کا باعث نہ ہو معاشرے میں، ایسا کردار کہ چھپ کے نہ گزرنا پڑے لوگوں کی نظروں میں. یہ ساری اس دنیا کی خوبیاں اللہ رب العزت سے، اس دنیا کی خیریں اللہ رب العزت سے، اس دنیا کی نوازشیں اور اس دنیا کی عطائیں اللہ رب العزت سے مانگنا، یہ بھی اس مجیب الدعوات کی شان ہے. اور ارشاد ہوا and ordain for us good in this world، اس دنیا کے اندر اچھا دے دے مالک، اس دنیا کے اندر رحم کر دے، and in the hereafter، اور اس کے ساتھ دوسرا کیا؟ آخرت میں بھی ایسا ہی کرنا، آخرت میں ہی اچھا دینا، آخرت میں بھی دائیں ہاتھ والا، آخرت میں بھی ہلکے اور سہل امتحان والا. Certainly we have turned unto you، ہم تو تمہاری طرف دیکھتے بھی ہیں اور لوٹ کے بھی جاتے ہیں. دونوں باتیں، اس کا مفہوم لفظی لینے کی ضرورت نہیں ہے، مانوی مفہوم اس کا سمجھنا چاہیے. تمہاری طرف ہم کب دیکھتے ہیں؟ مصیبت میں بھی دیکھتے ہیں، بیماری میں بھی دیکھتے ہیں، تکلیف میں بھی دیکھتے ہیں، حضر میں بھی دیکھتے ہیں، سفر میں بھی دیکھتے ہیں، صبح و مساء میں بھی دیکھتے ہیں، فجر میں بھی دیکھتے ہیں. تیری طرف دیکھتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تو رب ہے، کائنات کا نہیں، معاملات کا بھی رب. اور تو خود کہتا ہے میں دلوں کا بھی رب ہوں، تو خود کہتا ہے میں روحوں کا بھی رب ہوں، تو خود کہتا ہے میں جسموں کا بھی رب ہوں، تو خود کہتا ہے میں یوم حساب کا بھی رب ہوں، اور تو خود کہتا ہے اس دنیا میں میں قادر مطلق ہوں. اس لیے مہربانی کیسے کرنا، یہ دنیا اچھی کر دے، مہربانی کیسے کرنا اگلی دنیا بھی اچھی کر دے. He said, as to my punishment I afflict therewith whom and I will, and my mercy embraces all things. اب یہ وہ حصہ ہے قرآن حکیم کے اس قانون کا جس پہ میں آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا، اور یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے حیران کیا. یہاں خدا رب العزت نے ارشاد فرمایا، My punishment I afflict therewith